سبسکرائب کیجئے ہمارے شبان الحدیث چینل کو، بیل آئیکن کو دبائیں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائیو اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ تبارک و تعالی رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا رب ہے۔ مختصر سی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور تمام نیک لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، آمین۔ محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے دلوں کی اصلاح۔ دلوں کی اصلاح۔ سامعین، یہ سمجھ لے کہ دل ایک طرح سے ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کس طرح سے؟ جس طرح سے ایک بادشاہ اگر وہ نیک ہوتا ہے، ایک حاکم اگر وہ نیک ہوتا ہے، اگر وہ صالح ہوتا ہے، تو اس کی فوج بھی، اس کے سپہ سالار بھی، اس کے سپاہی بھی نیک اور صالح ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بادشاہ فاسد ہوتا ہے، لوٹ مار کرنے والا ہوتا ہے، بادشاہ اگر لوگوں پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کی فوج، اس کے سپاہی بھی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دل کا معاملہ ہے۔ دل ہمارے جسم کے تمام اعضاء کے مقابلے میں بادشاہ کا عمل رکھتا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا دل درست ہے تو ہمارے اور آپ کے جسم کے تمام اعضاء بھی درست رہیں گے، لیکن اگر ہمارا اور آپ کا دل بگڑ گیا تو ہمارے اور آپ کے تمام اعضاء بھی بگڑ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسد فسد الجسد کلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک ایسا خون کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست رہتا ہے تو تمام اعضاء بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے درست رہتے ہیں، لیکن اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام اعضاء بھی بگڑ جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے، وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل ہمارے تمام اعضاء کے مقابلے میں ایک بادشاہ کا عمل رکھتا ہے۔ جس طرح سے ایک بادشاہ کی، اس کی فوج، اس کی سپاہی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے تمام اعضاء ہمارے دل کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر دل درست ہے تو ہمارے اور آپ کے تمام اعضاء بھی درست رہیں گے، اگر دل بگڑ گیا تو ہمارے اور آپ کے تمام دوسرے اعضاء بھی بگڑ جائیں گے۔ اسی طرح سے یہی وہ دل ہے کہ جس میں تمام تر خصوصیات مزین ہے، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ توکل ہو، چاہے وہ تقوی ہو، چاہے وہ صبر ہو، چاہے وہ خشوع اور خضوع ہو، چاہے وہ اخلاص ہو، تمام کی تمام چیزیں اسی دل میں مزین ہے۔ تقوی کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقوی ہاں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی کہ دل میں۔ اسی طرح سے ایمان کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا مخاطب ہو کر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ایمان جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے اس کا ٹھکانہ ہمارا اور آپ کا دل ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ہمارے دل کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعرابی کہتے ہیں جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ یہ نہ کہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بلکہ یہ کہے کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کا ابھی تمہارے دلوں میں اترنا باقی ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ دل ہے جس میں تمام تر خصوصیات بسی ہوئی ہیں، جو تمام تر خصوصیات کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو دل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی صورتوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اور آپ اپنے مال و دولت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جو بالکل بے نیاز ہے، اس کو ہماری اور آپ کی صورتوں، اس کو ہمارے اور آپ کی مال و دولت کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال و دولتوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو دل کی اہمیت کا اندازہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہمارے اور آپ کے دلوں پر ہے، نہ کہ ہماری اور آپ کی صورتوں پر۔ اس کی ہماری اور آپ کی صورتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کو رتی بھرک بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی صورت کیسی ہے، آپ کالے ہیں کہ گورے ہیں، بدصورت ہے یا خوبصورت ہے، یہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تو ہمارے اور آپ کے دل کو دیکھتا ہے، کیا وہ درست ہے کہ یا وہ بگڑ گیا۔ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کی دل کی اہمیت کا اندازہ جب پتہ چلتا ہے جب ہم اور آپ اسلام کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں، جب ہم اور آپ اسلام کی تعلیم پر غور کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 10 لوگوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، الگ الگ 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت پڑھ کے ہٹ گئے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ ان 10 لوگوں کو برابر کا اجر ملنا چاہیے، سب نے 2 رکعت پڑھی ہے، ان 10 لوگوں کو برابر ثواب ملنا چاہیے، برابر بدلہ ملنا چاہیے، عقل تو یہی کہتی ہے۔ لیکن اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس 2 رکعت کو تو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو تو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ ان 10 لوگوں کو ان کے دلوں کے حساب سے اجر ملے گا۔ جن کے دل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا، نہ کہ ان 10 لوگوں کو برابر کا حساب ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اخلاص، خضوع، توکل، تقوی، ایمان، ان تمام کا ٹھکانہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنی صورتوں سے زیادہ اپنے دلوں کی فکر کرنی چاہیے، اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کو نہیں دیکھتا، ہاں اعمالوں کو دیکھتا ہے، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ نیتوں کو دیکھتا ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ دل کے حساب سے بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، عمل اپنی جگہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل ایک بہت اہم رول ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اور اس کی بہت اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ دل کی جتنی زیادہ اہمیت ہے، دل کی
جتنی زیادہ فضیلت ہے یہ دل اتنا ہی زیادہ نازک بھی ہے، یہ دل اتنا ہی زیادہ نزاکت والا بھی ہے۔ ایک عربی شاعر کیا کہتا ہے؟ عربی شاعر کہتا ہے ما سمی القلب الا من تقلبہ فاحذر علی القلب من قلب وتحویل۔ کہتا ہے کہ قلب کو یعنی دل کو، قلب عربی، دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں اور اردو میں دل کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ قلب کو عربی میں قلب صرف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بدلتا رہتا ہے، الا من تقلبہ، کیونکہ وہ بدلتا رہتا ہے، لہذا ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اس کا دل بدل نہ جائے۔ اسی کی تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باریک انداز میں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل القلب کریشۃ بارض فلات، مثل القلب کریشۃ بارض فلات تقلبها الریاح زہرا لبطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کی مثال ایک پر کی طرح ہے، دل کی مثال ایک پر کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے، جو چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے اور ہوا اس کو جیسے چاہتی ہے الٹتی ہے پلٹتی ہے۔ اتنا نازک ہے دل۔ ایک پر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے جو چٹیل میدان میں ایسے پڑا ہوا ہے اور ہوائیں چل رہی ہیں اس کو الٹ پلٹ کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا دل ہے، کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے۔ شاعر نے بھی یہی کہا کہ عربی میں قلب کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بدلتا رہتا ہے، اور قلب کا جو مصدری معنی ہے وہ یہی ہے کہ بدلنا، تبدیل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے رہنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ دل بہت نازک چیز ہے، جہاں ایک طرف اس کی اہمیت ہے، ایک طرف اس کی فضیلت ہے، دوسری طرف یہ بہت نزاکت والا بھی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اچھا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دل کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اور دل نازک بھی ہے، لیکن آج ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر جو بگاڑ ہے اس کا اسباب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے اسباب گنایا جائے گا، اس کے بعد علاج گنایا جائے گا۔ ویسے تو جو اسباب ہے وہی علاج ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ شوگر کا علاج کیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ میٹھا کھانا چھوڑ دو، اور پوچھے گا شوگر کا سبب کیا ہے تو بتائے گا کہ تم میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہو۔ تو اسی طرح سے اسباب اور علاج دونوں ہیں۔ جس طرح سے تم میٹھا کھا رہے ہو یہ تمہارا سبب بھی ہے بگڑنے کا، شوگر آنے کا، اور میٹھا چھوڑ دینا علاج ہے، اسی طرح سے ہر سبب علاج ہے۔ جو ایکسٹرا علاج ہے وہ تو بعد میں گنایا جائے گا، لیکن آئیے پہلے سبب دیکھتے ہیں جن اسباب کی بنا پر آج ہمارے اور آپ کے دل بگڑ چکے ہیں۔ اگر ہم ان اسباب سے بچتے ہیں تو یہی ہمارے اور آپ کے لیے علاج ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے ہمارے اور آپ کے دلوں کے بگڑنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض۔ ہم نے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت اختیار کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس سلسلے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کسی بھی کلام میں زیادتی نہ کیا کرو، کسی بھی کلام کو زیادہ نہ کیا کرو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، کیونکہ اللہ کے علاوہ باقی ذکر زیادہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، قسوۃ للقلب، دل سخت ہو جاتا ہے، دل میں کجی پیدا ہو جاتی ہے، دل مردہ ہونے لگتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے، ویسے ہی ہے جیسے ایک زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ بظاہر تو دونوں زندہ ہیں،
لیکن جو ذکر نہیں کرتا ہے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اور جو ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر بہت بڑا سبب ہے جس سے ہم نے اور آپ نے غفلت اختیار کر رکھی ہے، ہمارے اور آپ کے دلوں میں بگاڑ پیدا ہونے کا، ہمارے اور آپ کے دل مردہ ہونے کا، اور ہمارے اور آپ کے دلوں میں کجی پیدا ہونے کا۔ اور ذکر میں کیا کیا آتا ہے؟ ذکر میں ہر چیز آتی ہے، ذکر میں قرآن بھی آتا ہے، ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اذکار بھی آتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہ وہ یاد ہے اور نہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ذکر میں نماز بھی آتا ہے۔ یہ تمام چیزوں سے ہم نے اور آپ نے غفلت اختیار کر لی ہے۔ یہ واحد سبب اور سب سے بڑا سبب ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے دل مردہ ہو رہے ہیں، آج ہمارے اور آپ کے دل میں سختی پیدا ہو رہی ہے اور ہم صراط مستقیم سے بھٹک رہے ہیں۔ دوسری وجہ دلوں میں بگاڑ پیدا ہونے کی، زبان کی حفاظت نہ کرنا، زبان کی حفاظت نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ کسی مومن کا ایمان، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور کسی کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے، کیونکہ دل کا تعلق زبان سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا سبب ہمارے اور آپ کے دل میں بگاڑ پیدا ہونے کا زبان کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چھوڑ دی ہے۔ ہم اور آپ بھول گئے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہمیں اور آپ کو بولنا چاہیے، کیا ہمیں اور آپ کو نہیں بولنا چاہیے۔ حالانکہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو ایک ایک چیز بالکل واضح طور پہ بتا دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام نے بتا دیا ہے، غیبت غلط ہے، چغل خوری غلط ہے، کسی کی برائی کرنا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، کسی پر الزام لگانا غلط ہے، اور فضول باتیں بولنا غلط ہے۔ اسلام نے بتا دیا ہے، لیکن ہم اور آپ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، چاہیے کہ تم خیر کی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی حفاظت ہمیں اور آپ کو کرنی ہوگی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ایمان درست رہے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کا دل درست رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہماری اور آپ کی زبان درست رہے گی، ہمارا اور آپ کا دل درست رہے گا، ہمارا اور آپ کا دل درست رہے گا تو ہمارا اور آپ کا ایمان درست رہے گا، اور اگر ہمارا اور آپ کا ایمان درست رہے گا تو ہماری اور آپ کی زندگی درست رہے گی، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ لیکن اگر ہماری اور آپ کی زبان بگڑ گئی، ہمارے اور آپ کے دل بھی بگڑ جائیں گے، ہمارے اور آپ کے ایمان بھی بگڑ جائیں گے، اور ہماری اور آپ کی زندگیاں بھی بگڑ جائیں گی۔ لہذا زبان کی حفاظت کرنی ہوگی اگر ہم اور آپ اپنے دلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دو بنیادی سبب ہیں جو ہمارے اور آپ کے دلوں کو بگاڑ رہے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں سختی پیدا کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے دلوں میں کجی پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرا کیا دوائیاں ہیں، کیا علاج ہے کہ جن سے ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل تھے، اس وجہ سے ہمارے اور آپ کے دل مردہ ہو رہے ہیں۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ ہم اور آپ اپنے زبان کی حفاظت نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے ہمارے اور آپ کے دل مردہ ہو رہے تھے۔ اب ہم زبانوں کی حفاظت کریں گے، لیکن ایکسٹرا کیا علاج ہے؟ مثال کے طور پر شوگر کے لیے جب آپ جائیں گے تو ڈاکٹر صرف یہ نہیں کہے گا کہ میٹھا کھانا چھوڑ دو، بلکہ آپ کو دوائیاں بھی الگ سے دے گا۔ اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے دلوں کے لیے ایکسٹرا دوائیاں کیا ہے، اسلام نے ہمیں اور آپ کو ایکسٹرا علاج کیا بتلائے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا علاج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، وہ ہے قرآن۔ آج ہم نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ اپنے دلوں کی اصلاح نہیں چاہتے،
ہم اور آپ اپنے دلوں کا علاج نہیں کرنا چاہتے، ورنہ قرآن سے زیادہ بڑھ کر کے ہمارے اور آپ کے دلوں کے علاج کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تحقیق کی تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت آئی ہے، یعنی کہ قرآن، جو دلوں کے لیے شفا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، یعنی کہ قرآن وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ قرآن یہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اصلاح کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا علاج ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے دلوں کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو قرآن سے رغبت اختیار کرنی ہوگی، قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، اور ترجمے کے ساتھ بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ اچھا، اور دوسرا علاج کیا ہے دلوں کی اصلاح کے لیے؟ دلوں کی اصلاح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج ہمیں اور آپ کو اور بتلایا ہے، وہ ہے قبرستان کی زیارت۔ ہم اور آپ قبرستان کی زیارت کیا کریں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح کرتا ہے، اس سے ہمارے اور آپ کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها ترق القبر فإنها ترق القلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، کیوں؟ کیونکہ تمہارے عقیدوں کی اصلاح کرنی تھی، جو تم جاہلیت کے زمانے میں رہتے تھے اس کی اصلاح کرنی تھی، اس لیے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ لیکن اب تمہاری اصلاح ہو چکی، تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں الا فزوروہا، خبردار تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ الا فإنها ترق القبر فإنها ترق القلب، کیونکہ اس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اس سے دلوں میں اصلاح پیدا ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے دلوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے دلوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ کثرت سے قبرستان کی زیارت کریں۔ کیوں؟ فإنها ترق القلب، اس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دلوں میں اصلاح پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا دلوں کا جو علاج ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم بھی ہے، وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار یہ سب سے اہم علاج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، اور آپ ہمیشہ بارہا اس کو سنتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ، کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا دل، اس کے دلوں کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ صرف توبہ نہیں کرتا ہے، وَنَزَعَ، اور اس گناہ کو چھوڑ بھی دیتا ہے، باز بھی آ جاتا ہے، تو اس کے دلوں کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اس کو اپنے الفاظ میں کہیں تو اس کے دلوں کا آپریشن کر دیا جاتا ہے، وہ بھی سکسیسفل آپریشن۔ اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کے دلوں پر وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہی زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہی زنگ ہے جو ان کے اعمالوں کی بنا پر، ان کی کرتوتوں کی بنا پر ان کے دل زنگ آلود کر دیے گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر توبہ اور استغفار کا، اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کرنے کا عادی بنانا ہوگا۔
کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے دلوں کا علاج ہے۔ اور اگر ہم اور آپ توبہ نہیں کریں گے، ہم اور آپ استغفار نہیں کریں گے، تو ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر وہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم اور آپ اس سیاہ نقطے کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اور آپ اس زنگ کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اور آپ اس بیماری کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعبیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو تعبیر کیا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں اور آپ کو اس بیماری سے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ڈاکٹرز نہیں دیکھ سکتے، اس سے اگر ہمیں اور آپ کو علاج کرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو استغفار کرنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے دل میں نرمی رہتی ہے، جب ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے دل میں نرمی رہتی ہے، ہم دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کی محفل سے اٹھ کر کے جاتے ہیں، جب ہم آپ کے پاس سے جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے ملوث ہو جاتے ہیں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے، تو ہماری حالتیں بدل جاتی ہیں، ہمارے دل بدل جاتے ہیں، ہمارے اندر وہ بات نہیں رہتی، عجیب پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے کہ اگر تم جس حالت میں میری محفل میں رہتے ہو، میری صحبت میں رہتے ہو، اسی حالت میں ہر وقت رہو تو فرشتے تمہارے گھروں میں آ کر کے تمہاری زیارت کریں گے۔ حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے کہ ہر وقت ایک انسان، ایک مومن ہر وقت ایک ہی حالت میں رہے، ہر وقت اس کے اندر تقوی اپنے اعلیٰ مقام پر رہے، ایمان اپنے اعلیٰ مقام پر رہے، نہیں بلکہ وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، دلوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی صحبت میں رہتے ہیں تو بہت نرم دل رہتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی صحبت سے دور ہوتے ہیں تو ہم میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرتے، ایسی قوم کو لاتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب ہی نہیں ہے کہ اس کا بندہ کبھی غلطی نہ کرے، اس کا بندہ کبھی گناہ نہ کرے، اس کے بندے میں ایمان ہمیشہ اعلیٰ مقام پر رہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ میرا بندہ نیکی بھی کرے لیکن بعد میں غلطی بھی کرے، لیکن استغفار کرے، توبہ کرے، پھر میں اس کو معاف کروں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اگر تم گناہ نہ کرتے، تم میں تبدیلی نہ آتی، تمہارے دلوں میں تبدیلی نہ آتی، تو اللہ ایسے لوگوں کو لاتا جو غلطیاں کرتی اور پھر مغفرت طلب کرتی اللہ سے، اللہ انہیں معاف کرتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ہم اور آپ کبھی نیک ہوتے ہیں، کبھی ہمارے اندر ہمارا ایمان کبھی کمزور ہو جاتا ہے، یہ تو ایک فطری چیز ہے، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو دوائی کے طور پر اپنے دلوں کے علاج کے لیے، اپنے دلوں کے اصلاح کے لیے ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ یہ وہ علاج ہے جو ہمارے اور آپ کے دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر جو سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے توبہ اور استغفار ہمارے اور آپ کے لیے علاج ہے۔ اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین من التوابون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے کم خطا کار ہے، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جس کے دلوں میں سب سے کم بگاڑ ہے، نہیں، فرمایا کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ غلطی کرنا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، لیکن غلطی پر توبہ نہ کرنا اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ بعید ہے۔ آپ ایک بندہ ہے، اس نے ایک چھوٹی سی غلطی کی لیکن توبہ نہیں کی، وہ غلطی اس کی معاف نہیں ہو سکتی۔
اللہ معاف کر دے الگ بات ہے، لیکن ایک بندہ اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا لیکن توبہ بھی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ توبہ کی خصوصیت ہے، یہ استغفار کی طاقت ہے کہ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، تو آپ کتنے ہی زیادہ گنہگار کیوں نہ ہو، آپ کے دلوں میں کتنے ہی زیادہ امراض کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پل میں آپ کے دلوں کے امراض کو دور کر دے گا، بشرط یہ ہے کہ آپ توبہ کریں وَنَزَعَا، اور اس گناہ کو چھوڑ دیں، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ہمارے اور آپ کی دلوں کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی ہمارا اور آپ کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کبھی ہمارا اور آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کبھی ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی ہم اور آپ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہمارا اور آپ کا ایمان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، کبھی ہم اور آپ وسائل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، دل ایک سا نہیں رہتا ہے، دل کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور آپ کو دلوں کے علاج کے لیے فکر مند رہنا ہے۔ جس طرح سے ہم اور آپ اپنی دنیاوی بظاہر بیماریوں کے علاج کے لیے فکر مند رہتے ہیں، دوائیاں کرتے ہیں اور بہت طرح کے کھانے پینے چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح سے دل جو بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمیں اور آپ کو اس کے علاج کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا۔ اور آخری چیز ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کے اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی، یا مقلب القلب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے میرے رب میرے دل کو اپنے دین کے لیے پھیر دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے فکر مند رہنا ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے، اس کے علاج کے لیے فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو دلوں کی اہمیت اور اس کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو تمام امراض سے شفا یاب عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایمان، توکل، صبر، تقوی اور تمام خصوصیات جو جس کی اسلام ہمیں تلقین کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام خصوصیات کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، اور تمام برائیاں جس سے اسلام ہمیں اور آپ کو منع کرتا ہے، ان تمام برائیوں کو ہمارے اور آپ کے دلوں سے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر جو کتاب و سنت کے مطابق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ